السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور تم تلاش کرو الیہ اللہ تعالیٰ کی طرف، اور تم تلاش کرو اللہ تعالیٰ کا قرب، الوسیلہ وسیلے کے ذریعے سے۔ مفسرین کرام اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین، انہوں نے کہا ہے کہ یہاں الوسیلہ سے مراد اعمال صالحہ ہیں، نیک اعمال۔ تو آیت کا ترجمہ یوں بن جائے گا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور تلاش کرو اللہ تعالیٰ کا قرب نیک صالح اعمال کے ذریعے سے، اچھے اور نیک صالح اعمال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو۔ وسیلہ کی دو اقسام ہیں، ایک جائز وسیلہ اور نمبر دو ناجائز وسیلہ۔ جائز وسیلہ کی پھر تین اقسام ہیں، تین قسمیں ہیں، یعنی تین صورتوں میں آپ وسیلہ تلاش کر سکتے ہیں۔ نمبر ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے اچھے نام ہیں، بہت ہی پیارے اور اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے سے تم اللہ تعالیٰ کو پکارو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے اور اچھے نام ہیں، ان ناموں کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ وسیلہ جو جائز ہے، جائز وسیلہ کی اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ جائز وسیلہ کی پہلی قسم یہ ہے کہ انسان دعا کرے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے واسطے سے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بہت ہی اچھے اور پیارے نام ہیں اور بہت سارے نام ہیں۔ آپ کو جو چیز ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کے ذریعے سے وہ مانگو۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت ہے تو آپ اس طرح کہیں، اے رحمان مجھ پر رحم فرما، اے رحمان، اے رحمتوں کے برسانے والے مجھ پر رحمت فرما۔ اگر آپ کو رزق کی ضرورت ہے، روزی کی ضرورت ہے، تو آپ کہیں، اے اللہ، اے رازق مجھے رزق عطا فرما، اے رازق مجھے رزق عطا فرما۔ اسی طرح جو آپ کو جو ضرورت ہے، جو چیز ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کے نام اس بارے میں موجود ہیں، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے وہ چیز مانگو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ یہ جائز وسیلہ ہے۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا وسیلہ دینا۔ نمبر دو، جو جائز وسیلہ کی صورت ہے، نمبر دو یہ ہے کہ انسان کسی زندہ شخص سے، موجود شخص سے، موجود ہو، حاضر ہو، زندہ شخص سے دعا کرانا، نیک صالح انسان سے دعا کرانا، یہ بھی جائز وسیلہ ہے۔ مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ والے دن جمعہ نماز پڑھا رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے۔ ایک شخص آتا ہے، آ کر کے کہتا ہے، اے اللہ کے نبی آپ دعا کریے، بارش کی سخت ضرورت ہے، جانور کیا ہے ان کو بہت ہی پانی کی ضرورت ہے، اور زمین کو بھی بہت ہی پانی کی ضرورت ہے، آپ دعا کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی،
اور بارش آ گئی اور مکمل پورا جمعہ جو ہے یعنی 7 دن پورے بارش آتی رہی۔ دوسرے جمعے وہی شخص یا کوئی دوسرا شخص آیا، اس نے کہا اے اللہ کے نبی دعا کیجئے اللہ تعالیٰ بارش کو روک دیں، اللہ تعالیٰ بارش کو روک دیں، دعا کیجئے، اتنا یعنی بہت زیادہ پانی آ چکا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے کیا بارش کو روک دیا۔ تو یہ ہے جائز وسیلہ۔ جائز وسیلے کی دوسری شکل کہ کسی زندہ شخص سے، جو موجود شخص ہو، اس سے جا کر نیک صالح ہو، مشرک نہیں، شرک کرنے والا نہیں، نیک صالح اچھے عقیدے والا انسان ہو، اس سے جا کر دعا کرائیں۔ اس سے جا کر دعا کرانا یہ بھی سنت سے ثابت ہے اور یہ جائز وسیلہ ہے۔ نمبر 3 جو جائز وسیلہ کی تیسری صورت ہے، شکل ہے، وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے نیک صالح اعمال کا وسیلہ پیش کرے، نیک صالح اعمال کا اللہ تعالیٰ سے وسیلہ پیش کرے، تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے دعا قبول کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر 3 شخص جو ہے جو بکریاں چرا رہے تھے بنی اسرائیل میں سے، آندھی آئی، پانی آ گیا، بارش آئی، تو وہ تینوں شخص جو ہے غار کے اندر گھس گئے، غار میں چلے گئے، اور اچانک ایسا ہوا کہ غار کا منہ جو ہے بند ہو گیا، ایک بڑا سا پتھر اس کے منہ پر، غار کے منہ پر آ گیا اور راستہ بند ہو گیا۔ تو ان تینوں آدمیوں نے، بہت قصہ لمبا ہے، 3 آدمیوں نے نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش کیا، اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو ہٹا دیا۔ ایک شخص نے کہا اے اللہ، مجھے ایک عورت نے زنا کی دعوت دی، میں قادر بھی تھا، زنا کر سکتا تھا، لیکن تیری رضا کے لیے میں نے زنا کو چھوڑ دیا۔ اے اللہ، اگر میرا یہ عمل تجھے پسند ہے، میں نے تیری رضا کے لیے یہ عمل کیا ہے، اے اللہ ہمیں اس مصیبت سے نکال دے۔ پتھر جو ہے تھوڑا سا ہٹ جاتا ہے۔ دوسرا آدمی کہتا ہے کہ اے اللہ، میں جب بھی اپنا ریوڑ جو ہے چرا کر جاتا ہوں، گھر جاتا ہوں، سب سے پہلے اپنے والدین کی خدمت کرتا ہوں، اپنے والدین کو دودھ پیش کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا، میرے والدین سو گئے، انہیں نیند آ گئی، اور میں دودھ لیے ان کے سرہانے کھڑا رہا، اور میری اولاد کو بھی اس وقت زیادہ سخت ضرورت تھی دودھ کی، لیکن میں نے پہلے جس طرح میں کیا کرتا تھا، سب سے پہلے والدین کو پلایا کرتا تھا، تو میں نے یہ چاہا کہ سب سے پہلے میں اپنے والدین کو ہی پلاؤں گا۔ تو میری اولاد جو ہے وہ بلکتی رہی اور روتی رہی، لیکن میں نے سب سے پہلے اپنے والدین کو جو ہے دودھ پلایا، اس کے بعد اپنے اولاد کو دودھ پلایا۔ اگر یہ عمل اے اللہ تجھے پسند ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نکال دے۔ تو پتھر جو ہے مزید ہٹ گیا، اور تیسرے آدمی نے کہا اے اللہ، ایک آدمی نے مزدوری کی، میرے ہاں کام کیا، میں نے اس کو جو طے کیا تھا مزدوری، وہ اس کو مزدوری دی، لیکن اس نے قبول نہیں کی۔ اس نے کہا میری مزدوری زیادہ بنتی ہے۔ میں نے اسے کہا جو میں نے مقرر کی تھی اسی کے مطابق میں آپ کو دے رہا ہوں، لیکن اس نے مزدوری نہیں لی اور وہ چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری سے ریوڑ خریدا، اور وہ ریوڑ بڑھتا رہا، بہت زیادہ ہو گیا، اور ایک دن اسے مزدور کو میری یاد آئی، اور اسے مزدوری اس کو یاد آئی، تو واپس وہ میرے پاس آیا مانگنے کے لیے، تو میں نے اس کو وہ ریوڑ دے دیا۔ اے اللہ، اگر یہ نیک عمل، صالح عمل تیرے ہاں یہ پسندیدہ ہے، تجھے یہ پسند آیا ہے، تو ہمیں اس مصیبت سے نکال، دور فرما۔ حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ وہ پتھر پھٹ گیا تھا، وہ پتھر جو غار کے منہ میں تھا، وہ پتھر پھٹ گیا، 2 ٹکڑے ہو گیا، اور وہ تینوں شخص وہاں سے نکل گئے۔ تو اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ انسان نیک صالح اعمال کا جو ہے وسیلہ اللہ تعالیٰ کو دے سکتا ہے، جائز ہے۔
یہ 3 وسیلے جائز ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کو پکارنا، اللہ تعالیٰ کو واسطہ دینا اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ کے جو اچھے اچھے نام ہیں ان ناموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو واسطہ دینا۔ نمبر 2، نیک صالح اعمال پیش کرنا، نیک صالح اعمال کے واسطے سے اللہ تعالیٰ کو وسیلہ بنانا، اللہ تعالیٰ کے ہاں وسیلہ پیش کرنا۔ نمبر 3، کسی زندہ شخص سے جو موجود ہو، حاضر ہو، اس سے دعا کرنا، نیک صالح ہو، اچھا انسان ہو، نیک صالح انسان ہو، شرک سے بچا ہوا ہو، اس سے دعا کرانا، یہ بھی وسیلہ جائز ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی وسیلے ہیں وہ ناجائز ہیں، شریعت میں جائز نہیں ہے، صحابہ سے کوئی منقول نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی مردہ شخص کو وسیلہ بنانا، اے عبد القادر جیلانی اغثنی، تو ہماری مدد کر، یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ کسی صحابی نے اس طرح کوئی دعا نہیں کی۔ یا یہ کہنا اے عبد القادر جیلانی، یا کسی بھی ولی کے بارے میں کہنا ہماری دعا، ہماری پکار تجھ سے ہے، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے مانگ، تیری رسائی اللہ تعالیٰ تک ہے، تو ہمارا وسیلہ بن جا، یہ بھی ناجائز ہے۔ صحابہ کرام نے اس طرح کوئی دعا نہیں کی۔ اور یا یہ کہنا کسی کی جاہ کی، اے اللہ تجھے عبد القادر جیلانی کی عزت کا واسطہ، یا کسی بھی بزرگ کے بارے میں یہ کہنا اے اللہ تجھے فلاں بزرگ کی عزت کا واسطہ، تو ہماری مدد فرما، یہ بھی ناجائز ہے، حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ صحابہ کرام سے اس طرح کی دعائیں منقول نہیں ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔